بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ ہم پچھلی ویڈیو میں بات کر رہے تھے دودھ کی مہنگائی کی۔ دودھ مہنگے ہونے کی سب سے بنیادی وجہ ہم عوام ہیں۔ دودھ بچے کی خوراک ہے، اسے بچے کے لیے رہنے دیں۔ آپ بڑوں کے لیے متبادل خوراک موجود ہے۔ دودھ واحد ایسی خوراک ہے، خوراک ہے جی جو پھٹنے کے بعد بھی انسانی خوراک کا ذریعہ بنتی ہے۔ دہی، دودھ، مکھن، دیسی گھی، پنیر۔ دودھ آپ کی خوراک نہیں ہے، آپ پنیر کھائیے، آپ دیسی گھی کھائیے۔ اس وقت آپ کسی محلے کی دکان پر تشریف لے جائیے، آپ کو ہر جگہ کوکنگ آئل اور گھی ملے گا، لیکن دیسی گھی آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ لیکن جگہ جگہ، محلے محلے، گلی گلی آپ کو دودھ کی دکانیں ملیں گی۔ اس کی وجہ کیا ہے جی؟ دودھ آپ لوگوں نے مہنگا کیا ہے۔ آپ لوگوں کی وجہ سے بچوں کو دودھ نہیں مل رہا آج، اور دودھ کی قیمت 250 روپے کلو پہنچ چکی ہے۔ تو برائے مہربانی اپنی عادتوں کو تبدیل کیجئے، اس سے آپ کی صحت بھی بنے گی۔ میں کوئی ماہر نہیں ہوں، لیکن میں نے اپنے اوپر یہ سہا ہے، اور مجھے یہ پتا ہے کہ دودھ میری خوراک نہیں۔ گھی مجھے چاہیے، گھی جوان آدمی کی خوراک ہے، گھی بوڑھے آدمی کی خوراک ہے۔ دیسی گھی انسان کے ٹیمپریچر پر پنگل جاتا ہے جی۔ آپ دیسی گھی جائیے، خود جائیے، آپ کو کسی ماہر کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیسی گھی اپنی ہتھیلی پر رکھے، دیسی گھی پنگھل جائے گا۔ برائے مہربانی اپنی حالت پر خود رحم کیجئے۔ ہونا یہ چاہیے کہ میرے گلی گلی، محلے محلے دیسی گھی دستیاب ہو۔ وہ اسی صورت ہوگا جب آپ دودھ پینا چھوڑیں گے، دودھ سے بچوں کے لیے چھوڑیں گے، اور جب دودھ وافر مقدار، اس وقت پیداوار میں پاکستان کا نمبر 3 آتا ہے دنیا میں۔ تو دودھ کے لیے آپ کو کوئی بڑی فیکٹریاں نہیں کھولنی جی، کوئی بڑی ملیں نہیں چاہیے جی آپ کو دودھ کے لیے کہ دودھ کو محفوظ کیا جائے۔ دودھ کو گھر میں ہی پھاڑا جا سکتا ہے، مکھن بنایا جا سکتا ہے، دیسی گھی بنایا جا سکتا ہے، پنیر بنایا جا سکتا ہے۔ بازار میں پنیر دستیاب ہونا چاہیے، دیسی گھی دستیاب ہونا چاہیے۔ آپ صبح ٹی وی کھول لیں اور شام تک آپ کو ایک ہی اسٹار چلتا ہوا نظر آئے گا جی، اماں فلاں میں پکاؤ ہمیں صحت مند بناؤ، اماں فلاں میں پکاؤ ہمیں صحت مند بناؤ۔ لیکن کبھی یہ اسٹار نظر نہیں آئے گا، اماں دیسی گھی میں پکاؤ ہمیں صحت مند بناؤ۔ یہ جو اربوں کروڑوں کی آبادی ہے، یہ اس گھی سے بنی ہے جس سے اشتہارات آپ روزانہ دن رات دیکھتے ہیں۔ یہ دیسی گھی کھا کے ہی بنی ہے جی۔ پہلے دیسی گھی ہوتے تھے، مکھن ہوتی تھی، بلائیاں ہوتی تھی، لسی ہوتی تھی۔ آج جہاں جہاں دیکھو، یہاں تک کہ یہ حال ہے۔ میں ایک دفعہ کلینک میں گیا جی، ڈاکٹر کے پاس، تو مجھے ڈاکٹر کہتا ہے یار یہ جو مشروبات ہیں نا بازار میں بکتے ہیں، یہ آپ پینا چھوڑ دیں۔ تو مجھے لگ رہا ہے آپ بہت زیادہ پیتے ہیں۔ میں نے کہا جی میں تو اللہ شکر آج تک ہاتھ نہیں لگایا، اور جو میں دکان سے باہر گیا تو ڈاکٹر صاحب کی دکان کے باہر اتنا بڑا فریج پڑا تھا اور سائڈ پر، اور وہی کچھ بک رہا تھا جس سے ڈاکٹر صاحب منع فرما رہے تھے۔ تو یہ مشروبات پہلے نہیں دستیاب تھے، یہ بیماریاں پہلے دستیاب نہیں تھیں۔ اب خود عقل شعور رکھنے والے لوگ ہیں، سوچیں نا جی، آج سے 20 سال 25 سال پہلے آپ کے بچوں کو یہ دستیاب تھی چیزیں؟ ایک شربت ہوتا تھا جی لال، جو رمضان میں ہم لوگ پیا کرتے تھے۔ آپ کو ہی معلوم ہے میں کس شربت کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی شربت موجود نہیں ہوتا تھا۔ آج تو جناب افطاری ممکن ہی نہیں ہے، آج تو کھانا ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کے بغیر ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ آپ آن لائن
آرڈر بھی کرتے ہیں نا کسی کھانے کا تو اس کے ساتھ بھی وہ مشروب لانا لازمی ہے جی، اس کے بغیر تو دستیاب پانی ہے ہی نہیں جی، سادہ پانی تو پینا ہی آپ لوگوں نے چھوڑ دی ہے، اس سے بغیر تو آپ کی زندگی ہی نہیں ہے، اور پھر بھر دیتے ہیں آپ اسپتال، اور جو آپ ساری جمع پونجی کماتے ہیں وہ ڈاکٹروں کی جیب میں چلی جاتی ہے۔ کس نے کہا جی آپ اپنی بچوں کو یہ چیزیں پلائیں؟ میرے باپ دادا نے یا میرے ابو نے تو مجھے کبھی نہیں پلایا، کیونکہ یہ دستیاب ہی نہیں تھی۔ آج جگہ جگہ دستیاب ہے، ہر دکان پر ہر کونے میں دستیاب ہے جی۔ پھر آپ بیمار نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے جی؟ سرسوں کا تیل کہاں ہے مجھے بتائیں، کس دکان پر ملتا ہے؟ ہمارے دادی، ہماری اماں سرسوں کے تیل میں کھانے پکاتی تھی۔ آج پتہ نہیں کون سے برانڈ کے کوکنگ آئل آ گئے ہیں جی، بڑی بڑی فیکٹریاں، ملیں بن گئی ہیں، کروڑوں اربوں کے میڈیا کو اشتہارات دے رہے ہیں۔ تو میڈیا پاگل ہے، میڈیا پاگل ہے جو آپ کو بتائے گا یہ باتیں۔ اگر یہ باتیں بتانے لگے تو وہ جو کروڑ روپے کے اشتہارات آ رہے ہیں وہ تو بند ہو جائیں گے میڈیا کے۔ تو میڈیا تو ایسی بات آپ کو نہیں بتائے گا، تو آپ کے اندر خود عقل شعور نہیں ہے آپ کے۔ ہمارے ہاں ایک اصول ہے، ایک ضابطۂ حیات ہے کہ ہم اپنے بڑے بوڑھوں سے سیکھتے ہوئے آتے ہیں۔ تو آپ اپنے بڑے بوڑھوں سے سیکھی ہوئی زندگی کو کیوں تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں؟ کیا آپ کے بزرگ باپ دادا ایسی بیماریوں کا شکار تھے جو آج ہیں؟ کیا آپ کے آباء و اجداد ایسی خوراکیں کھاتے تھے، ایسے کوکنگ آئل استعمال کرتے تھے جو آپ لوگ کر رہے ہیں؟ ان سے پوچھیں آپ کے زمانے میں کون سے مشروب پیے جاتے تھے؟ لسی پیتے تھے جی گرمیوں میں۔ آج فریج کھولیں ہر گھر کا، اندر مختلف کمپنیوں کے مشروبات سے بھرا ہوا ہے جی، دہی لسی تو نظر ہی نہیں آتی جی آپ کے فریج میں۔ وہ تو توہین ہے جی پینی، اس سے تو لگے گا جی ہم بہت غریب غربا ہیں جی، ہم ممی ڈیڈی لوگ نہیں ہیں جی۔ کیوں دیکھا دیکھی آپ اپنی آنے والی نسل کو بھی اور اپنی آپ کو بھی تباہ کر رہے ہیں، اور اسپتالوں کو آپ نے مچھلی منڈی بنا دی ہے۔ حیرت ہوتی ہے مجھے جی، او جی مجھے بد ہضمی ہو گئی ہے جی، او مجھے معدے فارغ ہو گئے ہیں جی، او مجھے گردے میں درد ہو رہا ہے جی۔ او جو گردے میں درد نہیں ہو رہا کیا ہوگا؟ فریج کا ٹھنڈا پانی نکال کے آپ پی جاتے ہیں۔ پانی انسانی ٹیمپریچر کے مطابق پیا جاتا ہے۔ آپ ٹھنڈا پانی پیئیں گے، پہلے جسم اس پانی کو اپنے ٹیمپریچر کے اوپر لے کر آئے گا، پھر کہیں جا کر وہ ہضم ہوگا۔ اپنے حال پر رحم کریں۔ کھائے جا رہے ہیں مٹھائیاں، کھائے جا رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں، چینی مہنگی ہوگی جی، چینی مہنگی ہوگی جی، چینی مہنگی ہوگی۔ او بھائی کیوں نہ مہنگی ہو؟ وہ جو ملیں ہیں، مل بنانے والے جو چینی بنائے وہ تو خوش ہیں، ان کا تو آپ نکالیں، انٹرنیٹ نکالیں، سرچ کریں، آج سے 10 سال پہلے فلاں شوگر مل کی سالانہ منافع کیا تھا۔ دستیاب ہے انٹرنیٹ پر، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے جی، مل جائے گا آپ کو۔ بڑی بڑی کمپنی ہیں، ان کا منافع چیک کر لیں، 10 سال پہلے کیا تھا، 20 سال پہلے کیا تھا، اور آج کیا ہے۔ وہ تو اربوں میں کھیل رہے ہیں جی، اور آپ اپنی جمع پونجی آخر میں اسپتالوں میں ڈاکٹروں کی جیبوں میں ڈال کر آ جاتے ہیں۔ شکر کا استعمال کریں۔ کھیت میں کسان جب گنا اگائے گا نا، اصل میں کسان بھی تو مجبور ہے نا، کسان کو تو معاوضہ ملتا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ملتا؟ اسے پتا ہے جی گڑ کوئی خریدے گا نہیں، چینی خریدے گا تو میں تو مل مالکان کو جا کر اپنا گنا سستے داموں کوڑیوں کے بھاؤ بیچوں گا، مجھ سے تو بیچارے کو محنت بھی نہیں ملتی۔ کسان غریب سے غریب ہوئے جا رہا ہے، مل والے اوپر سے اوپر ہوئی جا رہے ہیں، اربوں روپے کمائی جا رہے ہیں، کسان بیچارہ غریب ہوا ہے۔ کسان کیسے امیر ہوگا؟ کہ کسان اس وقت امیر ہوگا جب آپ گڑ کھانا شروع کریں گے، آپ چینی چھوڑیں گے، کسان کی معاشی حالت مضبوط ہوگی۔ کسان بہت آسان ہے جی، کوئی بڑی فیکٹری کی ضرورت نہیں ہے گڑ بنانے کے لیے۔ ہاں چینی بنانے کے لیے فیکٹری چاہیے، شوگر مل چاہیے، گنا کاٹیں وہیں کھیت میں، بڑے بڑے آپ چلے جائیں، ریمحان چلے جائیں، صادق آباد چلے جائیں، اگر آپ نے کبھی سفر کیا ہو، ہم نے تو بہت کیا ہے، ہم نے دیکھیں وہیں کھیتوں میں گڑ تیار ہو رہا ہوتا ہے، ایک بڑا سا کڑا ہوتا ہے، نیچے وہی گنے کی جو رس نکالنے کے بعد بچتا ہے اسی کو جلاتے ہیں، کوئی اضافی لکڑی بھی نہیں چاہیے نیچے، اور وہ گڑ بن جاتا ہے بس۔
وہ گڑ بنا رہے ہوتے ہیں، اسے گڑ بنا کر پھر وہ وہیں کپڑا بچھا کر زمین پہ اسے خشک کرتے ہیں، بڑے بڑے ڈلے بنا کے خشک ہوتا ہے، مارکیٹ میں بیچتے ہیں، بک جائے گا، خریدار تو ملے نا بیچارے کسان کو۔ آپ نے تو چینی کھانی ہے جی، چمچ میں چینی وائٹ گھولنی ہے، چائے میں پینی ہے، گڑ تو کھانا ہی، وہ تو شرم آتی ہے جی آپ کو گڑ کھاتے ہوئے جی۔ لوگ کیا کہیں گے جی؟ مٹھائیاں گڑ کی بھی تیار ہو سکتی ہیں۔ جب آپ گڑ کھائیں گے نا، کسان مضبوط ہوگا، کسان کو منتیں نہیں کرنی پڑیں گی شوگر مل مافیا سے کہ جناب ہماری گنا خرید لو۔ کسان مضبوط ہوگا، اپنے بھائی کو مضبوط کریں، کسان کو مضبوط کریں، وہ مضبوط ہوگا نا تو آپ کو ٹماٹر بھی 5 روپے کلو ملے گا۔ آپ نے تو مضبوط کرنا ہی نہیں جی، آپ نے تو غیر ملکی مشروبات کھانے، وہ پینے اور چینی کھانی ہے آپ نے۔ اب آتے ہیں ٹیسٹ کے اوپر۔ میں پچھلے 3 سالوں سے میں بہت زیادہ چائے کا شوقین تھا، حد سے زیادہ چائے کا شوقین تھا، لیکن جب مجھے بیماری نے گھیرا تو میں نے چائے پینی چھوڑی، اپنی خوراک میں تبدیلی لے کر آیا، دوائیوں کے آسے پر میں نہیں رہا۔ یہ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ دوائیاں وقتی انسان کو آرام دیتی ہیں لیکن جڑ سے آرام نہیں دیتی۔ دوائیاں علاج وقتی ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ ایک واحد چیز ہے جو اپنے رہن سہن، اپنے طور طریقے، اپنی روزمرہ کی زندگی میں خوراک کی تبدیلی ہی آپ کی زندگی کو بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ کوئی نہیں آ کر ٹی وی میں آپ کو بتائے گا، سوشل میڈیا میں آپ کو بتائے گا، کیوں سب کے اپنے مفادات جڑے ہوئے ہیں، سب کو اپنے پیسے سے مطلب ہے۔ ہر بندے کو برائے مہربانی اپنی حالت کو تبدیل کیجیے، میری باتوں مت عمل کریں، جائیں اپنے باپ کے پاس، جائیں اپنی والدہ محترمہ کے پاس، جائیں ان کی گود میں سر رکھیے اور پوچھئے، اماں جی، ابا جی، آپ کیسی زندگی گزارتے تھے؟ آپ کیا کھاتے تھے؟ آپ کیا پیتے تھے؟ آپ کیسے کھانا بناتے تھے؟ آپ کے زمانے میں کون سا گھی استعمال ہوتا تھا؟ اور آپ ماشاءاللہ آج بھی ہم سے زیادہ صحت مند ہیں، ہم سے زیادہ ایکٹیو ہیں، ابھی موجود ہیں والدین آپ کے، جائیے ان کی گود میں سر رکھیے، ان سے پوچھئے کون سی مل تھی، کہاں کہاں ملیں لگی ہوئی تھی، مجھے بتائیں۔ چکی میں آٹا پسا کرتا تھا، آج فروغ ملے ہر جگہ گلی گلی کھلی ہوئی ہے جی، فائن آٹا کھائی جا رہے ہیں، اپنا نظام ہضم خراب کیے جا رہے ہیں، کسی کو فلاں مرض آ گیا، کسی کو فلاں مرض پیدا ہو گیا، نئی نئی بیماریاں ایجاد ہو رہی ہیں، اسپتال بھرے جا رہے ہیں۔ آج سے 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، 50 سال پہلے آپ کے والدین سے پوچھیں نا جی، کون سا آٹا کھاتے تھے وہ؟ کون سی مل سے آٹا لے کے آتے تھے؟ کون سا آٹے کا توڑا آتا تھا جی؟ آٹا اتنا مہنگا ہو جی، آٹا مہنگا ہو گیا۔ بھائی جان آج جائیں کھلے جگہ سے گندم خریدیے، محنت کیجیے، اپنی زندگی کو آسان بنائیے، آپ دیکھیے گا لاکھوں روپے خرچ کرنے سے بچ جائیں گے۔ جائیں گندم لیں، صاف کریں، اپنی دادی سے پوچھ لیں، اپنی اماں سے پوچھ لیں، ہر گھر میں ہم نے دیکھا جی، ہر گھر میں گندم آتی تھی، دھلائی ہوتی تھی، پھر چرپائی پہ بڑا سا کپڑا بچھتا تھا، گندم اس پر پھیرتے تھے، خشک ہوتی تھی گندم، پھر اسے یا تو خود گھر میں چکی سے پیس لیتے تھے یا کسی چکی والے سے جا کر پسوا لاتے تھے۔ وہ جو آٹا ہے نا، وہ آٹا جو آپ کھائیں گے وہ آٹا ہے کھانے والا۔ آپ جائیں فلور مل میں، کسی میڈیا والے نے آپ کو بتایا حکومت پاکستان یا ریاست پاکستان کے قانون کے مطابق ایک سسٹم کے تحت آٹا پیسا جا سکتا ہے؟ کوئی مل وہ نہیں کرتی اس قانون کی پاسداری۔ ایک آٹے میں سے اتنا فیصد چوکر نکلنے کی اجازت ہے، ایک آٹے میں سے اتنا فیصد میدا نکالنے کی اجازت ہے، ایک آٹے میں سے اتنا فیصد سوجی نکالنے کی اجازت ہے۔ ہم نکال دیتے ہیں جی سوجی بھی،
ہم نکال دیتے جی میدا بھی، ہم نکال دیتے چوکر بھی. پیچھے کیا بچتا ہے جی؟ کیا بچتا ہے پیچھے؟ کچھ بھی نہیں. آپ ایک روٹی کھائیں گے نا چکی کی، تو آپ کو ایک ہفتے تک آپ کو خود اپنی صحت کو تبدیلی محسوس کریں گے. نہیں ضرورت پڑے گی آپ کو ڈاکٹر کی. اگر کوئی ڈاکٹر یا کوئی ماہرین اگر یہ کہہ دے کہ جناب یہ جو بندہ یوٹیوب پر بیٹھا ہوا ہے یہ کون سا ڈاکٹر ہے، کون سا ماہر ہے اور یہ کیا فضول باتیں کر رہا ہے، تو اس کی عقل پر خدا حافظ ہی بندہ کہہ سکتا ہے، اور تو کچھ نہیں کہہ سکتا. میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ میری باتوں پر نہ جائیں، اپنی ماں کے اپنے باپ کی گود میں سر رکھ کر پیار سے پوچھیں. انہیں بھی خوشی ہوگی کہ میرے بیٹے نے مجھے تھوڑا سا وقت دیا. پوچھیں ان سے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ اگر کسی بہو کو کسی بیٹی کو نہیں آتا نا تو وہ بتائیں گے آپ کو کہ جناب دودھ کو کیسے پھاڑنا ہے، دودھ میں سے کیسے پنیر نکالنا ہے، کیسے اس کے دیسی گھی بنانا ہے، اور کیا طریقہ ہے اپنے بچوں کو صحت مند بنانے کا. چھوڑیں یہ مما فلاں میں پکاؤ، اما فلاں میں پکاؤ، ہمیں صحت مند بناؤ، ان اشتہارات کے پیچھے چھوڑیں. ٹھیک ہے؟ اور مہربانی کر کے اپنے گھر میں وہ چیزیں دیں بچوں کو جو انہیں دینی چاہیے. عجیب و غریب قسم کی ٹافیاں، عجیب و غریب قسم کی پتہ نہیں کیا اللہ بلا بازار میں دستیاب ہے، اور آپ پاکٹ منی دے رہے ہیں بچے، اور بچے کھائی جا رہے ہیں، بیمار ہو ہی جا رہے ہیں. اسپتال جائیں، آپ پولی کلینک جائیں، پمپ جائیں، آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. لینے لگی ہوئی ہیں بچوں کی، اور اینٹی بایوٹک، ہر ڈاکٹر اینٹی بایوٹک دیے جا رہا ہے. اور جب بچپن میں آپ بچے کو اینٹی بایوٹک دے دیں گے، خدا سے جب بڑا ہوگا تو اینٹی بایوٹک تو اثر نہیں کرے گا اس کے اوپر، پھر سی رائٹ استعمال کرنی پڑے گی آپ کو. جسم آپ کی دوائیاں قبول کرنا چھوڑ دے گا. جب آپ چھوٹے سے 2 سال کے بچوں کو اینٹی بایوٹک دینا شروع کر دیں گے اور ڈاکٹر لکھ کر دینا شروع کر دیں گے، بس جب بڑا ہوگا تو پھر تو اس پر بیماری اثر نہیں کرے گی تو کوئی دوا. آنے والی ویڈیو میں اسی طرح کی چیزیں لے کر آؤں گا، اور آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے اپنی 3 بیماریاں جو مجھے لگیں اور جس پر ڈاکٹروں نے کہا جی بہت مشکل ہے بھائی، بہت مشکل ہے کہ آپ دوائیوں سے ٹھیک ہو جائیں، یہ ساری عمر آپ کے ساتھ رہیں گی، لیکن میں نے ان پر کسی حد تک قابو پایا. اور یہ واحد ایک ہی طریقہ تھا جو مجھے نظر آیا، وہ خوراک میں، طرز زندگی میں، اور آرام اور تبدیلی کر کے لایا. اپنی روٹین کی زندگی کو میں چھوڑا اور خوراک پر توجہ دی اور پرہیز پر توجہ دی. آج ماشاءاللہ میں 50-60% بہتر ہوں، اور اس لیے میں آپ کو اپنا وقت دے رہا ہوں. مجھے آپ کے وقت دینے سے کوئی فائدہ نہیں ملنے والا، صرف ایک فائدہ کہ وہ اللہ میاں مجھ سے راضی ہو جائے. کہ اچھی بات کسی تک پہنچانا بہت بڑی نیکی ہے، اور اس پر عمل کرنا اس سے بھی بڑی نیکی ہے. تو آپ نیکی کمائیے، عمل کیجئے، اپنی زندگی کو تھوڑی سی تبدیلی میں لائیں، تھوڑا سیدھا ہو جائیں، سوچیں سمجھیں پرکھیں اور اپنی زندگی کو اچھا بنائیں. مت اسپتالوں میں جائیں، مت اسپتالوں کی جیبیں بھریں، مت ہمارے میڈیا کی جیبیں بھریں. اپنے آپ کو دیکھیں، مت وزیروں کے پیچھے پڑیں، فلاں نے کیا کہہ دیا، فلاں نے کیا کہہ دیا. اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے مسلمان بھائی کا خیال رکھیں. انسان ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح جڑا ہوا ہے، انسان ایک دوسرے کا محتاج ہے، انسان ایک دوسرے کی تعاون سے زندہ ہے. یہ تعاون، یہ بھائی چارہ اسی وقت آئے گا جب اپنے بھائی کا آپ خیال رکھیں گے، اپنے کسان بھائیوں کا، اپنے محلوں کا، اپنے پڑوسیوں کا، اپنے ماں باپ کا، اپنے باپ دادا کا. ان کی بتائے ہوئے راستے پر چلیں، نہ کہ ہمارے میڈیا کے یا ہمارے فضول اشارات دیکھ کر ان سے متاثر ہو کر ان پر عمل کریں. ڈرامہ دیکھ رہے ہیں آپ، بہت اچھا لگ رہا ہے، وہ ڈرامے میں بچہ پی رہا ہے جی مشروبات، فلاں پیپس، وہ فلاں شربت پی رہا ہے، فلاں پی رہا ہے،
آپ بھی متاثر ہو کے اپنے بچوں کو وہی دینے شروع کر دیتے ہیں۔ محترم وہ اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں اس کمپنیوں سے پیسہ ملتا ہے، روکڑا ملتا ہے انہیں یہ سب کچھ دکھانے کا۔ اگر کسی دسترخوان کا منظر دکھا رہے ہیں نا، اس میں 4 کمپنیوں کی مختلف چیزیں پڑی ہیں نا، تو آپ کیا مطلب ہے؟ وہ مفت میں دکھا رہے ہیں، پیسہ لے رہے ہیں۔ یہ آپ جو ہے تشریف لے جائیں دودھ کے جہاں سے آپ کو دودھ ملتا ہے، کسی باڑے میں تشریف لے جائیے اور اپنی آنکھوں سے خود مشاہدہ کر لیجئے، میری باتوں پر نہ چاہیے۔ میرا کام صرف آپ کو راستہ دکھانا ہے۔ جائیں، چند قدم کے فاصلے پر گلی گلی محلے محلے باڑے کھلے میں اتنا گوبر ان کی ٹانگوں پر جمع ہوگا، بھینس کے سے تھنوں پر گوبر لگا ہوگا اور دودھ نکالا جا رہا ہوگا۔ وہ دودھ کس طرح آپ تک پہنچتا ہے، کتنی ملاوٹ ہو کر پہنچتا ہے، یہ آپ کو نظر آ جائے گا۔ دنیا میں ایک واحد چیز ہے جی، ایک واحد چیز ہے، اور کیا ہے جی؟ دیسی گھی، پنیر، دہی، ملاوٹ نہیں ہو سکے گی۔ دودھ میں تو بے تماشا ملاوٹ کی جا سکتی ہے۔ جتنی ڈیمانڈ بڑھے گی، دودھ میں پانی بھی ملے گا، کیمیکل بھی ملیں گے، ہزاروں خبریں بھری پڑی ہیں، فلاں صوبے میں اتنا دودھ پکڑا گیا، مضر صحت اتنا ضائع کر دیا، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہوا ہے، اتنا دودھ، ہماری عوام کے کان پہ جوں نہیں رینگتی جی۔ ملاوٹ کیے جا رہے ہیں، کیوں؟ خریدار موجود ہے۔ روکیں نا، تھوڑا ہاتھ مضبوط کریں نا، دودھ کے بغیر جینا سیکھیں، دودھ کے بغیر متبادل غذا کھائیں، بچوں کے لیے دودھ رہنے دیں۔ اس کے بعد یہ دودھ بچے گا نا گوالے کے پاس، وہ گوالا کیا کرے گا جی؟ 1 کلو دودھ میں 1 کلو پانی ملا کر بیچ رہا تھا نا، ملا لیا اس نے پانی، کیا ہوا؟ اب اس سے گھی بنانا ہے اس نے، پانی تو الگ ہو گیا جی، دودھ نکل گیا، پیچھے بچ گیا دہی، دہی سے مکھن اور مکھن سے گھی۔ اس میں تو ملاوٹ نہیں ہو سکتی جی، نہ مکھن میں ملاوٹ ہوگی، نہ گھی میں ملاوٹ ہوگی، نہ پنیر میں ملاوٹ ہوگی، نہ دہی میں ملاوٹ ہوگی۔ وجہ کیا ہے جی؟ جب آپ دہی جمائیں گے نا، پانی دہی چھوڑ دے گی، اور صرف وہی چیز جمے گی جو دودھ ہوگا، گھی وہی بنائے گا جو دودھ ہوگا، ملاوٹ نہیں ہوگی۔ آپ جتنی ڈیمانڈ کریں گے، جتنا دودھ استعمال کریں گے، لازم بات ہے اتنی ہی ملاوٹ بھی ملے گی۔ کوئی ایک باڑہ مجھے دکھا دیں پاکستان میں، کوئی ایک باڑہ گلی محلے کا جو صحت کے اصولوں کے مطابق ہو۔ حیرت ہوتی ہے مجھے تو بھائی جان، الٹیاں آ جاتی ہیں، مجھے تو الٹیاں آ جاتی ہیں دیکھ کر، میں حیران ہوتا ہوں یار، اس ماحول سے دودھ نکل تک میرے تک پہنچتا ہے اور میں پھر اس دودھ کو پیوں، کوئی صفائی ستھرائی نہیں۔ اچھا بھینسیں نہا کہاں رہی ہیں جی؟ گندے نالے میں۔ آپ کو پتہ ہے پانی کتنا مہنگا ہو گیا، بجلی کتنی مہنگی ہوگی؟ کسی کسان کے پاس اتنی ضرورت ہے، یہ اتنا حوصلہ ہے تو اپنی بھینسوں کو روز نہلائے، وہیں پر گوبر وہیں بیٹھتی ہیں، وہیں بالٹی لے کر گوالا پہنچ جاتا ہے، دودھ نکالتا ہے اور بیچ دیتا ہے، تو آپ خرید لیتے ہیں، پی جاتے ہیں، اور جی میں بڑا صحت مند ہو جاؤں گا جی دودھ پینے سے۔ تو دیکھیں، خود مشاہدہ کیجیے۔ ہونا یہ چاہیے کہ گلی گلی محلے محلے دیسی گھی ہر کریانے کی دکان پر دستیاب ہونا چاہیے۔ وہ اسی صورت ہوگا جب آپ دودھ کو صرف بچوں کے لیے چھوڑ دیں گے۔ وہ کون سی چیز ہے پاکستان میں جس میں ملاوٹ نہیں ہوگی؟ کہنے کو تو ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں، کہنے کو تو ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں، کہ اس ملک میں کوئی ایسا چیز ہے جسے آپ یقین سے کہہ سکیں کہ خالص ہے، ٹھیک ہے، اعتباری ہے؟ کہیں موجود ہے ایسا؟ وجہ کیا ہے؟ عوام۔ حکومت تو نہیں کہتی جی عوام کو کہ ملاوٹ کرو، حکومت تو نہیں آپ کو کہتی جی کہ آپ جائیں مٹھائی کی دکانوں پر مٹھائیاں خریدے جائیں، کھائی جائیں اور شوگر کے مریض بنے جائیں، حکومت تو نہیں کر رہی آپ کے ساتھ، یہ آپ اپنے ساتھ خود کر رہے ہیں نا۔ جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو کہا کہ اپنے بزرگوں سے سیکھیں، ان کے طرز زندگی کو اپنائیں، انہیں مشاہدہ کریں، انہیں دیکھیں کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا
ان کا چلنا پھرنا، ان کا کھانا پینا آج سے 20 سال پہلے کیا تھا۔ ان سے پوچھیں کہ ابا جی، اماں جی، کیا 20 سال پہلے، 25 سال پہلے آپ کو کبھی اتفاق سے کبھی بخار خواہ چڑھ گیا، آپ کسی ڈاکٹر یا حکیم کے پاس گئے تو کیا آپ نے اسپتالوں میں اتنا رش دیکھا تھا؟ بنیادی وجہ ایک ہی ہے، اپنی زندگی کو تبدیل کریں، اپنے آپ پر توجہ دیں۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں اسی موضوع کے ساتھ، اور آپ کو اور بہت سی باتیں سننے کو اور دیکھنے کو ملیں گی، بس شرط یہ کہ آپ ان باتوں کو سمجھیں۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔